ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے 3 بچے تھے جن میں سے بڑا بچہ 10 سال کا تھا۔ ان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ جب اس کے پڑوسی فاتح کو ان کے حالت کے بارے میں علم ہوا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا کہ بیوہ اور مسکین اللہ کے لیے مجاہد کی مانند ہیں، اور اس نے اس کے علم میں لائے بغیر ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے ان کا تمام واجب الادا کرایہ ادا کر دیا، اور جو کچھ ان کا باقی کرایہ تھا وہ بھی ادا کر دیا۔ وہ مالک مکان سے درخواست کی کہ ان کے سامنے اس کا نام نہ بتائے، اور اس نے اپنے دوستوں میں سے ایک ڈاکیے سے بھی رضامندی ظاہر کی کہ وہ انہیں ماہانہ رقم دے گا جو اس نے اس کے نام جانے بغیر ان کے حکومت کی طرف سے آ رہی ہے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں۔ یہ خاتون فاتح کو پسند نہیں کرتی تھی اور جب بھی اسے دیکھتی تھی غصے سے اس کی طرف دیکھتی تھی، اپنے پڑوسیوں سے بھی اس کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی اور اسے دعویٰ تھا کہ وہ اپنی دولت کے باوجود کنجوس ہے، کسی کی بات نہیں مانتا اور اکثر اپنے پر لعنت بھیجتی تھی۔ جب بھی وہ اس سے ملتی تھی تو سرگوشی کرتی تھی۔ وہ مسکراہٹ اور برداشت کے ساتھ اپنے اعمال کو پورا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی بھانجی کے پاس بھی گیا تھا جو اسکول میں ٹیچر کے طور پر کام کرتی تھی جہاں اس کے خاتون کے بیٹے پڑھتے تھے۔ اس نے بھانجی سے کہا کہ وہ انہیں مفت سبق دے اور اچھے نمبروں سے انعام کے طور پر ان کے لیے کپڑے بھی خریدے۔ بھانجی نے رضامندی ظاہر کی اور فاتح نے اس کا رشتہ داری کے بارے میں بغیر بتائے خاتون اور اس کے بیٹوں سے رابطہ کیا۔ 3 سال بعد فاتح کا انتقال ہو گیا اور وہ خاتون حیران رہ گئیں کہ لوگوں کی بے مثال تعداد نے اسے دعائیں دیں اور خوب تعریفیں کی، اور سب سے بڑی حیرت اسے اس وقت ہوئی جب اس نے اس کی بھانجی کو آتے ہوئے بہت روتے ہوئے پایا، اور جب اس نے اس سے پوچھا فاتح کے ساتھ اس کے تعلق کے بارے میں تو اس نے اسے بتایا کہ وہ اس کا چچا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور بڑی حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ چند دن بعد اس خاتون کا ماہانہ تنخواہ لینے کا تاریخ آ گئی، لیکن ڈاکیہ اس کے پاس نہ آیا تو وہ اس کے گھر گئی اور اسے دیر ہونے پر سخت ملامت کرنے لگی، اور اس نے اسے بتایا کہ فاتح وہی تھا جو اب تک ان کو رقم دیتا رہتا تھا اور اس کی موت کے بعد یہ رقم منتقل ہو گئی ہے۔ تو خاتون کو یہ خبر سن کر شدید افسوس ہوا اور وہ روتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی۔ وہ چھپ کر مجھ سے اچھا سلوک کر رہا تھا اور میں نے اس کی سر عام توہین کی۔ ڈاکیے نے متاثر ہوتے ہوئے ان سے کہا، اور اللہ ہی مثالی ہے، ہم سب اپنے خالق کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم پر چھپ کر بھلائی کرتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اور ہم اس کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ جانتا ہے میری بہن غلطی کو درست کرنا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس آدمی کا شکریہ ادا کرنا اور نہ جانے بغیر لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خاتون فاتح کی بھانجی کے پاس گئی اور اس سے تعزیت کی، اور وہ بھی غم اور حیرت سے رو پڑی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے چچا نے ہی اس سے اس کی مدد کرنے کو کہا تھا، اور وہ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوئے اور اس کے لیے پینشن کی سفارش بھی کی۔ برسوں بعد اس خاتون کے بیٹے نامور تاجر بن گئے اور انہوں نے اس کے لیے صدقے کے طور پر فاتح کے نام پر ایک مسجد بنوائی، اور اس کی بدولت وہ اور اس کے بیٹے ان کا شکر گزار ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔